الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. حضرات، نامہ سپارہ سورہ الاعراف کی ایک جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے سردار، ان کی کچھ خوبیاں، ان کی کچھ صفتیں، ان کی کچھ نشانیاں جو پرانی کتابوں میں پائی جاتی تھیں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نشانیوں میں سے چند ایک نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ بھی نشانی میرے محمد الرسول اللہ کی ہے، یہ بھی نشانی میرے نبی کی ہے، یہ بھی محمد الرسول اللہ کی ہے. ان نشانیوں میں جو عام طور پہ پرانی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی پائی جاتی ہیں، سب سے پہلی نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے بارے میں ہے کہ وہ آخری نبی آئے گا، اس کا چہرہ بڑا ہی معصوم ہوگا. میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے سلام. ایسا سونا چہرہ ہوگا، ایسا معصوم چہرہ ہوگا کہ چہرے کو دیکھ کے انسان، کوئی بھی عقل مند انسان، کوئی بھی سمجھدار انسان آپ کے چہرہ اقدس کے اوپر ایک نظر کر کے یہی اس کے منہ سے نکلے گا، اللہ کی قسم یہ چہرہ جھوٹ نہیں بول سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نشانیوں میں سے، چہرے میں سے جو پرانی کتابوں میں نشانیاں لکھی ہیں، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ کائنات کا امام جب آخری نبی محمد الرسول اللہ آئے گا
تو اس کی آنکھوں میں دیکھنا، وہ سرما بے شک نہ پہنے، لیکن جب بھی دیکھو گے ایسے ہی لگے گا کہ سرما ان کی آنکھوں میں پڑا ہوا ہے۔ یہ نشانی۔ اور پھر آپ کی طبیعت کے بارے میں لکھا ہے پرانی کتابوں میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے نرم طبیعت کے انسان ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت یہ بھی لکھی ہے کہ کائنات کا امام بازاروں میں اپنے کسی کے ساتھ اٹھک بیٹھک رکھنا، بازاروں میں بیٹھنا، بازاروں میں منڈلیاں لگانا، بازاروں میں دوستیاں، بازاروں میں، یہ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ بازاروں سے دور رہنے والا انسان ہوگا۔ آپ کی خوبیوں میں سے پھر ایک یہ بھی خوبی لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی آدمی اگر کہے کہ یہ صدقہ لے لیں، کائنات کا امام، اگر کوئی انسان احد پہاڑ سے بھی زیادہ سونے کا ڈھیر ان کو صدقہ دے، قبول نہیں کریں گے۔ اگر ان کو تحفہ دیں تو وہ تحفہ قبول کر لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک نشانی پھر یہ لکھی ہے کہ کائنات کا امام جب دنیا میں آئے گا، اس قدر ذہین اور عقل مند انسان کسی ماں نے پیدا نہیں کیا، لیکن عجیب گل ہے کہ پوری دنیا میں وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوگا۔ کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے میں نے اس کو پڑھایا ہے، میں نے اس کو سمجھایا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جو استاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ الرحمن علم القرآن، وہ اللہ رحمان ہے جس نے قرآن مجید محمد الرسول اللہ کو سکھایا۔ آپ کی خوبیوں میں سے پھر ایک خوبی پرانی کتابوں میں یہ لکھی ہے کہ آپ ہمیشہ ہی لوگوں کو جب کوئی کسی چیز کا حکم دیں گے وہ نیکی کا ہی حکم دیں گے، اور نبی علیہ السلام جب بھی کبھی کسی کو باز کریں گے، روکیں گے، تو وہ برائی سے ہی روکیں گے۔ اور کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آیت پڑھی، اس آیت میں یہی انہی نشانیوں کا ذکر ہے۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ کسی جگہ بھی کوئی خرابی، کوئی گناہ کی بات دیکھ کے میرا کائنات کا امام چپ نہیں کرے گا، کہے گا یہ غلط ہے بھائی۔ خاموش نہیں رہیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ہو سکا تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو ختم کریں گے، اگر ہو سکا تو اپنی زبان سے، ورنہ اس کو برا سمجھتے ہوئے وہاں سے چلے جائیں گے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خوبیوں میں سے پھر ایک خوبی یہ لکھی ہوئی ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ۔ ہر حلال اور پاک چیز جو ہوگی اس کو محمد الرسول اللہ کہیں گے یہ پاک صاف ستھری چیز یہ تمہارے لیے حلال ہے، تم اس کو استعمال کرو۔ استعمال کریں گے بھی اور لوگوں کو بھی کہیں گے ہمیشہ حلال اور پاک چیز استعمال کرو۔ نبی علیہ السلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی پرانی کتابوں میں، تورات میں، زبور میں، انجیل میں لکھی ہے اور نبی وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ۔ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب بھی روکیں گے گندی چیزوں سے، غلیظ چیزوں سے ہی روکیں گے، خبیث چیزوں سے روکیں گے۔ لوگوں یہ استعمال نہ کیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ لکھی ہے پرانی کتابوں میں کہ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ جب آئے گا تو معاشرے نے یا ان کے مذہبی جو قائد لوگ اس دور کے ہوں گے، لیڈر، ان کے پنڈت، پروہت، پادری، انہوں نے یا معاشرے نے کسی بھی طریقے سے انسانوں کے اوپر جو جبر اور ظلم کی چیزیں اپنے پاس سے نافذ کی ہوں گی، کائنات کا امام آئے گا، آ کے کہے گا یہ ختم ہے سب، اللہ کا دین آسان ہے اور یہ اللہ کا خالص دین ہے، اس کو مانو تم۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صفتیں جو پرانی کتابوں میں لکھی ہیں ان میں ایک یہ ہے ملک الختان۔ کائنات کا امام اپنے امتیوں کو حکم دے گا کہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو تم ان کے ختنے کروایا کرو۔
یہ بھی خوبی یہ بھی ایک صفت لکھی ہے آخری نبی کی۔ پھر ایک اور صفت لکھی ہے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی، وہ کیا لکھی ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ تو اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ آپ کے ساتھیوں کی ایک خوبی یہ ہوگی کہ آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے۔ اس کائنات میں محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں سے زیادہ رحم دل کوئی انسان نہیں ہے۔ نبیوں کے بعد جتنے یہ لوگ آپس میں، اور لوگوں میں ویسے ہی پوچھتا ہوں، اور اس کائنات میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ دو انسان زندگی کے آخری سانسوں پہ ہوں اور دونوں کو پیاس لگی ہو اور یہ کہے کہ اس کو پلا دو، میں نہیں پیتا؟ آپس میں بڑا رحم کرنے والے، اور دشمنوں کے مقابلے میں جب ہوگا تو سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں گے۔ کوئی بھی محمد الرسول اللہ کا ساتھی پیٹھ دکھا کے کبھی بھاگے گا نہیں، یاد رکھنا۔ یہ آپ کی صفتیں پرانی کتابوں میں آپ کے ساتھیوں کی لکھی ہیں۔ ان صفتوں میں ایک صفت یہ لکھی ہے کہ جب آخری نبی آئے گا، اور یہ بائبل کے اندر آج بھی بائبل کے اندر یہ عیسائیوں اور یہودیوں کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر آج بھی ان کا ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے، یسایہ باب جو ہے اس کے 60 نمبر باب کی آیت نمبر 6 اور 7 آج بھی لکھی ہے کیا؟ کہ آخری نبی جب آئے گا محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے گھر کے پاس، اللہ کے گھر، شوکت اور عزت والے گھر، یہ جو بیت الحرام ہے، یہ جو اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، آخری نبی کی علامت ہے کہ جب وہ آئے گا تو اللہ کے نام کی قربانیاں بھی کرے گا وہاں۔ یہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی نشانیاں جو ہیں یہ بائبل کے اندر آج بھی لکھی ہیں کہ وہ قربانیاں کرنے والا ہوگا اللہ کے نام کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ شریف آئے ہیں، مکہ شریف میں تو کوئی قربانی نہیں تھی، مدینہ شریف میں آئے ہیں تو یہاں عیسائی اور یہودی تھے رہتے، اور یہ پڑھے لکھے تھے، کتاب ان کے پاس تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کی ساری خوبیوں کے بارے میں یہ بائبل کھولتے دیکھتے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ آخری خوبی جو ہے کہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرنے والا ہوگا، یہ خوبی نہیں ہے اس میں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کائنات کا امام محمد الرسول اللہ مکہ کو چھوڑ کے مدینہ تشریف لائے۔ 1 سال گزرے، اگلے سال شعبان کے مہینے میں نبی علیہ السلام نے کہا اللہ نے اہل ایمان کے لیے 2 خوشی کے دن مقرر کیے ہیں، ایک عید الفطر کا دن اور ایک عید الاضحیٰ کا دن۔ عید الاضحیٰ کے دن کائنات کے امام نے حکم دے دیا کہ اللہ کے نام کی قربانیاں کرو۔ آخری نشانی جو عیسائیوں اور یہودیوں کی کتاب میں تھی نا، اللہ کا کرنا ہوا کہ یہ آخری نشانی بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں میں جو تھی، یہ اللہ کے فضل سے عیسائیوں نے دیکھ لی، یہودیوں نے دیکھ لی، لیکن بدقسمتی یہ کہ ساری زندگی وہ یہی سوچتے رہے یہ ہماری نسل میں پیدا ہوتا تو ہم اس کو مانتے، استغفر اللہ۔ ایک نشانی دیکھ کے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نشانی تھی آخری، آپ کی ہر نشانی جو تھی آپ کی عادتوں میں، خصلتوں میں، چہرہ اقدس میں، بولنے چالنے میں، اٹھنے میں، لوگوں کے ساتھ بہیویئر رویہ کرنے میں، ہر نشانی تا قیامت رہے گی۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی جو قربانی والی ہے یہ بھی قیامت تک رہے گی۔ اور چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات کہہ دی
ہر گھر کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے اندر آتے ہی سب لوگوں کو کہہ دیا، او لوگو، جس آدمی کو گنجائش ہو قربانی کرنے کی، میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ، یہ آپ کی نشانی پوری ہو رہی ہے۔ کائنات کے امام نے کہا، فرمایا جس کو بھی اللہ نے استطاعت دی ہوئی ہے اس کو چاہیے کہ کم از کم ایک قربانی جو ہے وہ لازمی کرے، اللہ کے نام کی قربانی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر گھر کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے جو الفاظ انا علی کل اہل بیت فی کل یوم اضحیہ، ہر گھر کے اوپر جو طاقت رکھتا ہے ایک قربانی فرض ہے، باقی اس کی مرضی ہے، وہ 2 کرے، 10 کرے، 20 کرے، 100 کرے، 50 کرے، یہ اس کی ایک قربانی جو ہے یہ جو کر سکتا ہے اس کے اوپر فرض ہے۔ لہٰذا جو ایک قربانی کر سکتا ہے، اگر وہ ایک ہی کرتا ہے، زیادہ نہیں کرتا، تو کسی کو کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کو وہ تانا دے کہ اتنا امیر ہو کے ایک قربانی کی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں کہ ایک قربانی اس کے اوپر فرض ہے، باقی کرے تو اس کی مرضی ہے وہ کتنی کرتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، چونکہ یہ اس امت کی نشانی تھی، آخری نبی کی امت کی نشانی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ ایک سال آپ کو مال غنیمت میں سے بڑی بکریاں اور لیلے، چھترے، یہ مال غنیمت میں سے بڑے آئے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ ضحایا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو، ماڑے کو برا کر فرمایا، ایک ایک لیلا، ایک ایک بکری لے جاؤ اور جاؤ سارے اپنے اپنے گھروں میں جا کے قربانیاں کرو۔ یہ نشانی ہے محمد الرسول اللہ کی نبوت کی اور سچائی کی۔ آج بھی اگر مسلمانوں میں سے کوئی امیر آدمی ہے، کوئی لازمی نہیں کہ اپنے گھر میں پورے محلے کو بتائے کہ میں 100 قربانی کرتا ہوں، 40 کرتا ہوں، 30 کرتا ہوں، لے کرتا ہوں۔ اس کو چاہیے کہ ماڑے غریب آدمی جو ہے ان کے محلے میں جائے اور قربانیاں تقسیم کر کے آئے۔ اور لوگوں تم بھی کرو، کیوں؟ یہ نشانی ہے محمد الرسول اللہ کی۔ یہ نشانی ہر گھر میں یہ نشانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عید کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو لیلے جو چھترے ہوتے ہیں، یہ 2 لیلے تھے اور دونوں بڑے چت کپڑے تھے اور ڈب کھڑبے اور بڑے سمین ہیں، بڑے موٹے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بکروں، وہ جو لیلے تھے ان کو لایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لٹایا، ایک کو لٹاتے وقت کائنات کے امام نے پتہ کیا لفظ بولے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام سے کرتا ہوں، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، ان محمد، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا اللہ یہ میں لیلا کرنے لگا ہوں، وا امتی من شہد لک بالتوحید و شہد لی بالبلاغ، یا اللہ یہ لیلا جو کرنے لگا ہوں نا، یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے ہے اور قیامت تک کے ہر اس بندے کی طرف سے ہے جو اللہ کی توحید کو مانتا ہے، جو اللہ کی توحید کا قائل ہے نا، کہ کائنات کا مالک اور خالق اور مشکل کشا اور حاجت روا اور داتا اور نفع نقصان کا مالک، بیٹے بیٹیاں دینے والا ایک اللہ ہے، ساری زندگی اس کے پاس ایک کوڈی نہ ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے قربانی کر گئے ہوئے ہیں۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ ایک حدیث کے لفظ ہے، اللہم ھذا من امتی جمیعا، یا اللہ یہ لیلا جو کر رہا ہوں نا میں، یہ میری قیامت تک کے آنے والے ہر مسلمان مرد اور عورت کی طرف سے جس کو میں کہتا ہوں، من شہد لک بالتوحید و شہد لی بالبلاغ، جو بھی یہ عقیدہ رکھے
کہ اللہ ہی اس کائنات کا مالک اور خالق اور مشکل کشا اور نفع نقصان کا مالک اور سجدے کے لائق ہے. جو بھی یہ مانے کہ اللہ کے علاوہ کو سجدے کے لائق نہیں، یا اللہ وہ مرد ہے وہ عورت ہے، ان عورتوں کی طرف سے بھی محمد الرسول اللہ یہ جانور کر رہا ہے. بس کیسی عجیب بات ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ ساری امت کے لوگوں کی طرف سے یہ قربانی کیوں ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ سے کہ یہ ساری امت کی نشانی ہے، اور جو نہیں کر سکا، اب نشانی تو پوری نہ ہوئی، جو نہیں کر سکا میرا سونا محمد الرسول اللہ کر گیا اس کی طرف سے، کیونکہ یہ نشانی ہے محمد الرسول اللہ کی پہلی کتابوں کے اندر. ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عید کی نماز پڑھائی. عید کی نماز جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا لی نا، پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، خطبے کے بعد آپ نے دعا پڑھی، یہ عید الاضحیٰ. اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا وہ لاؤ. آپ نے ایک چھترا صرف لیا ہوا تھا اس عید میں، وہ چھترا لایا گیا، رکھا گیا. آپ نے پھر یہ پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر، یا اللہ بسم اللہ تیرے نام کی برکت سے اس کو میں کرنے لگا ہوں ذبح، واللہ اکبر، تیری ہی ذات سب سے بڑی ہے، تیرے نام کی چیز دی جا سکتی ہے، اور کوئی اور اتنی بڑی ذات ہے ہی نہیں کہ جس کے نام کی کوئی چیز دی جا سکے. یہ کہہ کے بعد نبی علیہ السلام کے بعد میں ھذا انی وامن لم یزکی من امتی، یا اللہ یہ لیلہ میری طرف سے ہے اور اس آدمی کی طرف سے ہے جو قیامت تک میرا کلمہ پڑھتا ہوگا توحید کا، لیکن کر نہیں سکتا، میں محمد اس کی طرف سے کر گیا ہوں. گویا قیامت کے دن جب تمام مسلمان اٹھیں گے، لیکن شرط ایک ہے کیا؟ اللہ کی توحید کا قائل ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو مالک اور مشکل کشا نہ مانتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ مانتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو کرنی والا نہ مانتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو بیٹے بیٹیاں دینے والا نہ مانتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو شفا دینے والا نہ مانتا ہو، اور اللہ کے علاوہ کسی کو نہ رنج بخش مانتا ہو، نہ گنج بخش مانگتا ہو، نہ ذرہ بخش مانتا ہو. قیامت کے دن اٹھے گا تو ہر آدمی کے، اس توحید پرست آدمی کے نامہ اعمال میں یہ بھی لکھا ہوگا کہ اس کی طرف سے قربانی محمد الرسول اللہ کر گئے ہوئے. اس کے نامہ اعمال میں قربانی جو ہوگی جب نیکیوں میں قربان، حالانکہ ساری زندگی بیچارہ وہ کرائے کے مکان پہ رہا ہے، ساری زندگی روٹی پوری نہیں ہوئی ہے، اپنی روٹی پوری نہیں ہوئی، لیکن نامہ اعمال میں لکھا ہے اس کی قربانی ایک ہوئی ہے، وہ قربانی محمد الرسول اللہ نے کی ہے. یہ اتنی ضروری بات ہے کہ ہر گھر کی طرف سے، ہر فرد کی طرف سے، ہر مسلمان توحید پرست کی وجہ کیا ہے؟ یہ علامت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پرانی کتابوں میں یہ علامت، بڑے افسوس کی بات ہے، ایسے دل میں آ گئی ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے مل کے کوشش کی ہے مسلمانوں کے اندر سے یہ علامت جو ہے نا، باقی تو وہ کہتے ہیں جی مسلمان ساڑھے وانگر نے، جو وجہ سی بے ایمان وہ جے نہ کئی بے ایمان نے، کئی جھوٹے نے، کئی کچھ نے. ایک چیز رہ گئی ہے، نماز پڑھتے ہیں، ابھی اذانیں ہوتی ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ ہر سال قربانی کرتے ہیں. یہ قربانی کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کئی قسم کے پروگرام ہمارے پاکستان میں، باہر کے ملکوں میں کئی یہ این جی اوز بنائی ہوئی ہیں. یہ پاکستان میں اور باہر کے ملکوں میں یہ کوشش کر رہی ہیں مسلمانوں کے ملکوں میں سے کسی طریقے سے قربانی ختم ہو جائے، اور ہم یہ کہیں آخری نبی تو وہ تھا کہ جس کی امت قربانی کرتی تھی، تم قربانی نہیں کرتے، نہ تمہارا نبی نعوذ باللہ آخری نبی ہے، نہ تم آخری امت ہو. یہ ایک سازش ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بہت سی این جی اوز آپ دیکھیں، اکثر این جی اوز جو عورتوں نے بنائی ہوئی ہیں،
یہ اسلام آباد میں، لاہور میں میرا جسم میری مرضی اور اس قسم کے گندے لباس اور گندی چیزیں اور گندی حرکتیں کرنے والی، اور عورتوں کو آزادی دو، عورتوں کو ڈانس کرنے کی آزادی دو، عورتوں کو میچ کرائے جائیں، مرد جو ہیں ان عورتوں کے میچ دیکھیں، یہ دوڑیں لگائیں، ان کے وجود اچھلے ہلیں، لوگ دیکھیں محظوظ ہوں، لوگوں کو مزہ. یہ کسی نہ کسی طریقے سے بے حیائی اور لچر پر اور کنجر پن کو عام کرنا چاہتی ہیں. اس کنجر پن کو تو عام کرنا چاہتی ہیں، اور دوسری طرف کیا کہیں، یہ قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کسی غریب آدمی کی تھی بیاہ دو، قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کسی غریب آدمی کی تھی کو ٹیلی ویژن لے دو، قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب فلاں جو ہے نا غریب آدمی کو کپڑے لے دو، فلاں آدمی جو ہے اس کو وہ اس کا علاج کرا دو، فلاں. کسی نہ کسی طریقے سے قربانی جو ہے نا یہ امت محمد الرسول اللہ سے ختم ہو جائے. بڑی کوششیں کرتے ہیں ان دنوں میں جب یہ قربانی کے دن آتے ہیں نا کہ قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ یہ آپ گوشت کھا کے تو پرا ضائع ہی ہو جانا ہے، پخانے میں چلے جانا ہے، تم نے گوشت کھا پی کے ضائع. لہٰذا غریبوں کا کام کرو، ان کے ہسپتال بناؤ، ان کے نام کی فلاں کرو. اصل میں ہسپتال کی تکلیف نہیں، اور تکلیف ہے یہ نشانی محمد الرسول اللہ کی ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ قربانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں بڑی سے بڑی شادیاں اربوں روپے لوگوں نے لگائے، کبھی کو این جی او نہیں بولتی کہ اتنی بڑی شادی ہوئی ہے، ان کے حساب لیا جائے، ان سے پیسے چھینے جائے، یہ کیا جائے، غریبوں کو دیے جائیں، فلاں کیا. یہ شادیاں ہو رہی ہیں، ہزار بندہ کئی شادیوں کے اوپر بلایا جاتا ہے. کبھی یہ این جی اوز نہیں بولیں گی جی 1000 بندہ کیا فائدہ ہے، نکاح مسجد میں پڑھا کے غریبوں کو دو. کبھی نہیں بولیں گی اس کے لیے. شادیوں میں ناچ گانا، وہ بتیاں فلانا، ہوٹل، جتنے کروڑوں روپیے بھی لگ جائیں یہ نہ بولیں گی نہیں. کوئی لیلا اگر غریب آدمی شریف آدمی کر لے تو یہ کہ کیا فائدہ لیلے کا، کسی غریب آدمی کی تھی کو بیاہ دو. یہ بنیادی طور پہ میرے نبی کی نشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہ کافروں کے ایجنٹ لوگ یہ عورتیں جو ہیں. اور آپ نے نہیں دیکھا یہ پاکستان کے اندر جو اتنے مزارات ہیں، ہر جمعرات کو ہزاروں جگہ پہ لاکھوں دیگیں پکتی ہیں. کبھی نہیں کہیں گے یہ دیگیں ختم کر کے غریبوں کو دو، نہیں، قربانی ختم کرو. بڑے بڑے مزارات کے اوپر عرس ہوں، پیسے لگے، ناچ ہوں، گانے ہوں، کچھ ہوں، تمالے ہوں، کبھی نہیں بولیں گے یہ قربانی ختم کرو، کسی غریب آدمی دی تھی بیاہ دیو. بڑے شرم اور حیا کی بات ہے کہ مسلمان ملک کے اندر میچ ہو رہے ہیں، کیا لڑکیوں کے میچ ہو رہے ہیں اور ٹکٹیں بک رہی ہیں اور سارے کے سارے اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہیں. کبھی کو بے حیا نہیں کہے گا اور اس کو بند کر کے یہ پیسے غریبوں کو دو. لیکن قربانی کی جب بات آئے گی نا اس وقت یہ کہیں گے یہ اصل میں علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا ہمارے پاکستان میں میچوں کے اوپر اتنی پولیس، اتنے لوگ، اتنی لائٹ، اتنی دنیا، اتنا کچھ، لیکن کبھی نہیں بولتا اس کے خلاف میں. کوئی این جی اوز بولتی نہیں، کوئی عورت نہیں بولتی، کوئی مستنڈی عورت نہیں بولتی ان کے خلاف. پھر ہماری حکومت کے اندر ان کے دورے ہوتے ہیں، فلاں ملک کا دورہ ہو رہا ہے، 40 بندے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر پاکستان کا ایک وزیر اعظم تھا جو 93 لاکھ کا پینٹ کوٹ پہنا کرتا تھا. یہ ملتان کا رہنے والا ایک وزیر اعظم تھا، 93 لاکھ کا. کبھی بھی لیکن انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ غلط ہے، غریب کو دو نہ. جب قربانی کی بات آئے گی قربانی نہ کرو، قربانی نہ کرو. اصل میں میرے نبی محمد الرسول اللہ کی نشانی کو چھیننا چاہتے ہیں کہ میرے نبی کی نشانی ختم ہو جائے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسی لیے یہ بات کہی تھی، من وجد ساعة فلم یزکی فلا یقربن مصلانا. یہ ایسی نشانی ہے نبی علیہ السلام کی امت کی. انشاءاللہ ہم اس نشانی کو قائم رکھیں گے، انشاءاللہ ہم قائم رکھیں گے، ہماری آل اولاد قیامت تک قائم رکھے گی انشاءاللہ تعالی.
آپ نے یہ بات کہی تھی، فرمایا لوگو یاد رکھنا کہ جو آدمی پھر طاقت ہوتے ہوئے قربانی نہیں نہ کرتا، فلا یقربن مصلانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے یہ آدمی۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تھے اور عیسائی آ گئے، آپ نے عیسائیوں کو کہا اور مسجد کے اندر ہی تم اللہ کی عبادت کر لو، عیسائیوں کو، لیکن یہ مسلمان جو قربانی کرنے کے باوجود نہیں کر سکتا، اس کو کہا ہماری عیدگاہ نہ۔ ذرا بات کو سمجھ لو، عیسائیوں کو اجازت ہے لیکن اس آدمی کو اجازت نہیں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز پڑھے، اور یہ اس قابل ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ کیوں؟ یہ میرے نبی کی نشانی کو ختم کرنا چاہتا ہے طاقت ہونے کے باوجود۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ مبارک اپنے کانوں سے سنے، اس کے کان اس قابل نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد دعا کرنی ہے، یہ بندہ اس قابل ہی نہیں ہے جو قربانی کرنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیک اور پاک اور برکتوں اور رحمتوں والی دعاؤں میں یہ شریک ہو، اور جا کے پیسے جمع کرے، اکٹھے کرے، قبر کے اندر لے جائے، اس کو اپنے ساتھ جائے، نہ کرے قربانی، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی کو ختم کرنے والا، اس کا کیا تعلق ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ؟ میں پوچھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی نشانیوں کو ختم کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، طاقت ہوتے ہوئے۔ اے جی میں نا بچے دی فیس 30,000 ہے، فلانا 30,000 ہے، ٹیوشن 40,000 ہے، فلانا اینا ہے، سکول ایب ہے، اور تھوڑے پیسوں کی قربانی ہو سکتی ہے، اور عیسائی ڈال سکتا ہے، نہیں ڈالتا۔ اس کا نبی کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا بس۔ آج اگر محمد رسول اللہ زندہ ہوتے یہاں، اس کو اپنے مصلی پہ بیٹھنے کی اجازت نہ دیتے، قریب سے گزرنے کی اجازت نہ دیتے، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیا کام کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نشانی تھی نا، یہ قربانی کی، آپ نے اس کی بڑی حفاظت کی۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو یزغی بکبشین وانا ازغی بکبشین۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، اکثر نبی علیہ السلام 2 جانور ہی کیا کرتے تھے، 2 ہی لیلے، 2 ہی بکرے، 2 ہی پیڑے وغیرہ، اکثر نبی علیہ السلام 2 کیا کرتے تھے۔ اور یہ حضرت انس کہنے لگے وَأَنَا أُزَكِّي بِكَبْشَيْنِ، میں نے بھی ساری زندگی مرتے دم تک 2 ہی کی ہیں، کام کبھی میں نے بھی نہیں کی۔ یہ ہے پیار، یہ ہے پیار محمد الرسول اللہ سے۔ حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک، جو حدیث کے الفاظ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزکی بالشاۃ الواحدہ عن جمیع اہلہ، ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال نہیں، تھوڑا تھا، ایک بکری نبی علیہ السلام نے کی اپنی ساری بیویوں اور اپنی طرف سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ ایک خاندان ہے، ایک خاندان، ایک مرد کی جتنی بھی بیویاں ہوں وہ، اور ان کے بچے جو نابالغ چھوٹے کماتے نہ ہوں، بیٹیاں اور بیٹے سارے مل جائیں، یہ ایک خاندان ہوتا ہے، اور ان کے اوپر ایک قربانی فرض ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک قربانی، ایک بکری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، خالی نہیں جانے دیا کوئی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نشانی کی اتنا خیال رکھتے تھے کہ کننا فی سفرن، صحابی کہتا ہے کہ ہم جو تھے، کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرن فحضر الاضحیٰ، صحابی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نا کسی سفر میں گئے ہوئے تھے، سفر میں اللہ کا کرنا ہوا کہ عید الاضحیٰ سفر میں آ گئی۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشانی کو کہ اللہ کے نام کی قربانی کرنے والا آخری نبی ہے اور اس کی امت
آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا لوگو عید آ گئی ہے سفر کے اندر، فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ، فرمایا گائے کے اندر 7 بندے شریک ہو جو، وفی البعیر عشرۃ، اور اونٹ کے اندر 10 شریک ہو جو، اور کرنی ضرور قربانی ہے اللہ کے لیے۔ سفر کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی قربانی کرائی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث میں آتا ہے جب آپ عمرہ کرنے گئے تھے نا، وہ صلح حدیبیہ جب ہوئی تھی، یعنی 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وہاں گئے تو صلح حدیبیہ کے مقام پہ صلح ہو گئی، آپ واپس آ گئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس آنے لگے، حدیث میں آتا ہے چونکہ آپ نے احرام باندھا ہوا تھا، قربانیاں ساتھ تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب واپس آنا تھا، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانوروں کی قربانیاں کیں، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اپنا احرام اتار کے واپس آئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلا حج مسلمانوں میں جس نے کیا ہے نا، پہلا حج یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے صحابہ کے ساتھ، صحابہ کی جماعت تھی اور یہ ان کے امیر مقرر تھے، انہوں نے پہلا حج جو تھا نا بطور امیر مسلمانوں کو کرایا۔ اب یہ جانے لگے نا جب مدینہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ابو بکر ٹھہر جاؤ، کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کچھ قربانیاں لے جاؤ، حج میں جا کے اپنی قربانی کرو گے، ہماری طرف سے بھی قربانی کر دینا۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے بڑے بڑے امیر آدمی ہیں، بڑے بڑے، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کسی حاجی کو کہتا ہوگا اور تم وہاں چاہے ہو حج کرنے، لے یار 5-10 قربانیاں میری طرفوں بھی ہوتے کر دیں۔ اپنی زندگی ایمانداری سے پوچھیں کبھی ایسا ہوا ہے؟ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر تم جانے لگے ہو حج پہ قربانی کرنی ہے نا، یہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے بھی قربانیاں بھی یہ لے جاؤ۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ نے اپنا ذاتی حج کیا، زندگی میں ایک ہی حج نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوا ہے، اللہ کا کرنا کہ حج کے بعد تقریباً 85 یا 86 دن کے بعد نبی علیہ السلام وفات پا گئے تھے، پھر موقع ہی نہیں ملا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج کے موقع پہ گئے اور اپنے ساتھ نبی علیہ السلام کی بیگمات بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب حج کیا تو حج میں نبی علیہ السلام نے وہ قربانی کی جو تھی نا سنت، وہ قربانی کا طریقہ اور نشانی کائنات کے امام نے کمال کر دیا۔ کیا کہ حج کے موقع پہ اپنی اس نشانی کو اس طریقے سے قائم رکھا کہ 100 اونٹ محمد الرسول اللہ نے کیے تھے قربانی کے۔ یہ نبی قربانیاں کرنے والا ہوگا۔ آخری نبی کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے نام کی قربانی کرنے والا ہوگا۔ بسم اللہ واللہ اکبر، یا اللہ یہ جانور دیا تو نہیں دیا، تیرے نام کے ساتھ، تو ہی سب سے بڑا ہے، تیری ذات ایک ایسی ہے جس کے نام کی قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی نظر، کوئی نیاز، کوئی چڑھاوا، کوئی قربانی تیرے علاوہ کسی اور کے نام کی نہیں کی جا سکتی۔ 100 اونٹ محمد الرسول اللہ نے کیا۔ اور یہ دیکھیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ صرف 100 اونٹ نہیں کیا، اور آج بھی یہ ایک مسئلہ ہے کیا کہ حاجی لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں نا وہاں قربانی کرتے ہیں، وہ حج کا حصہ ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ حج کا جس طرح حصہ ہے طواف کرنا، صفا مروہ جانا، 2 رکعتیں پڑھنا مقام ابراہیم کے پیچھے، پانی پینا، پھر آپ نے آگے جا کے مینا جانا، پھر وہاں سے عرفات جانا، مزدلفہ آنا، پھر کنکر مارنے، یہ جس طرح یہ چیزیں ہیں نا ساری، انہی چیزوں میں سے حج کا حصہ ہے وہاں قربانی کرنا۔ جو امیر آدمی جس کے پاس پیسے ہیں اس نے پاکستان کے سے اگر گیا ہے، پاکستان میں اس نے قربانی کرنی ہے۔ مجھے کئی دفعہ کہتے ہیں کئی لوگ ساڑھے بھائی حج تے گئے نے نا انہوں اتنے قربانی کرنی ہے، اور وہ حج کا حصہ ہے بھائی،
وہ تو اس کے حج کا حصہ ہے. اللہ کی قربانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرنی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت 100 اونٹ کیے تھے, سن لیں 100, نبی علیہ السلام نے ایک بکری بھی کی تھی الگ. یہ کس لیے؟ فرمایا یہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہے الگ. میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے. اور پھر حدیث میں ایک اور بھی آگے آتا ہے, نبی علیہ السلام کے پاس ایک گائے تھی, آپ نے گائے بھی ذبح کی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گائے کس لیے ذبح کی ہے؟ 100 اونٹ بھی کر لیے, یہ بھی کر لے, ایک بکری بھی. فرمایا یہ گائے میری بیویوں کی طرف سے عید الاضحیٰ کی قربانی ہے. ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بات کا خیال رکھا کیا کہ اللہ نے جو نشانی بتائی ہے نا, وہ نشانیاں قیامت تک قائم رہیں. اور آج بھی اگر کوئی نشانی کو مٹانا چاہتا ہے تو یاد رکھیں وہ عیسائیوں, یہودیوں اور مجوسیوں کا ایجنٹ ہے. وہ NGO جو ہے وہ کافروں کی ایجنٹ ہے, جو نبی علیہ السلام کی دین کی چیزیں مٹا کے جی فلاں بنا دو, جی فلاں بنا دو, جی فلاں بنا دو. اللہ سے ڈرو, یہ نشانی یاد رکھو, یہ نشانی کو ختم نہ کرو. اور اگر محمد الرسول اللہ سے تعلق ہے, کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹا ہی جانور کر ضرور لو, تاکہ وہ نشانی پرانی کتابوں کی وہ نبی علیہ السلام کی امت میں قائم رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.